वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आप कुछ बात कर लेते हैं अदम बर्दाश्त के हवाले से भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो माशरा है वो अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की खतरनाक राह पर इस वक्त गामजन है। और मंडी बाउद्दीन में माँ ने दूसरी शादी के लिए अपनी 8 साला बेटी को कत्ल कर दिया। और आप सोचें कि किस कदर ये लोग हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली। और इससे कबल अगर मैं आपको बताऊं कि अभी रीसेंट वाक़या है, ईद से पहले सना यूसुफ का वाक़या जो दिल दिला देने वाला वाक़या है, वो उस तरह के वाक़यात भी बहुत सारे हमारे सामने आए हैं। और ये वाक़यात हमारे समाजी रवैयों की संगीनी और इंसानी कदरों की ज़वाल पजीरी की अलामत है। और इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो। बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा सुदुज़ई साहब, जो कि पब्लिक स्पीकर हैं, इसके अलावा एडवोकेट भी हैं और डिफरेंट इश्यूज़ पे बात भी करती हैं। सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जब हम अदम बर्दाश्त की बात करते हैं तो मैं जब अपनी सराउंडिंग्स में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं हम जो एज फेलोज़ हैं, हम जो लोग हैं, हम शायद ग्रो भी कर रहे हैं। हम उस तरह से अपने बुजुर्गों की तरह रिजिड नहीं हैं। कोई भी मामलात होते हैं हम कहते हैं यार इसको फॉरगो पे ले जाएं, लेकिन वहीं पे हमें मंडी बाउद्दीन से इस तरह की खबरें आना, फिर सना वाला केस आपके सामने है, तो सोसाइटी में इस तरह के तजादात क्यों हैं? आपने देखा होगा कि जब हम बात करते हैं या जब हम अपने बुज़ुर्गों के हवाले से, जैसे आपने बात की, एक कल्चर था तालीम के साथ तरबियत का। हमने आज के जनरेशन को, या फिर हमने थोड़ा सा, अगर मैं फार फ्लंग एरियाज़ में जाऊँ, हमने उनको सिर्फ तालीम की हद तक महदूद कर दिया है। वो जो एक कॉन्सेप्ट है तरबियत का, जहाँ नानियाँ दादियाँ बैठ के कहानियाँ सुनाया करती थीं जिनके अंदर कुछ मॉरल्स हुआ करते थे, या जहाँ पे बुज़ुर्ग हजरात महफ़िलें और बैठक सजाते होते थे, जहाँ पे वो एक दूसरे के तजर्बात से नौजवान नस्ल को सिखाया करते थे। तो हम किताबी नॉलेज तक तो रह गए, हम सिर्फ तालीम की हद तक तो रह गए। और तरबियत की ज़रूरत सिर्फ हमारे बच्चों को नहीं है, इस माशरे को एक आपने बानो कुदसिया को अगर पढ़ा हो या आपने उर्दू राइटर्स को पढ़ा हो, तो उन्होंने पूरे माशरे की इस्लाह की है। मैं उनकी एक बड़ी खूबसूरत तहरीर है राजा गिद्ध के नाम से, आप देखिए कि उसके अंदर भी माशरे के जो वो पहलू हैं, जो तारीख पहलू हैं, उनको किस तरीके से खूबसूरती से लिखने के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया गया। बदकिस्मती से हमारे यहाँ लिखने वाले बहुत आ गए हैं, पढ़ने और अमल करने वाले बहुत कम हैं, क्रिएटर ज़्यादा हैं, देखने वाले कम हैं। और आप देखें कि हर बंदा ही लिख रहा है विदाउट कि अच्छा इसकी क्या सिग्निफिकेंस, पता कुछ नहीं होता, लेकिन वो लिख रहे हैं या वो कह रहे हैं। आई मीन पब्लिक स्पीकिंग का जितना रिवाज है, आप ये देखें कि सुनने वाले कम हैं और बोलने वाले ज़्यादा हैं। और जो बोलने वाले हैं उनके पास शायद वो मैं कंटेंट की भी बात नहीं करूंगी, वो मयार नहीं है बिल्कुल, जो कि एक सुनने वाले को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल। तो इस माशरे को सबसे ज़्यादा इस वक्त तालीम तो हमने दे दी, हमने देखा अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूल्स में भेज दिया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भेज दिया। बीइंग अ पेरेंट हमारी ख्वाहिश होती है कि अच्छा यार बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ के आए, लेकिन घर के अंदर हमने उनको वो तरबियत का माहौल नहीं दिया। हमने अपने माशरे से वो एलिमेंट ही निकाल दिया है कि जहाँ पे माशरे में एक तरबियत का जो अंसर था वो मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा सिद्रा, आप समझती हैं कि अब इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए कोई कैंपेन्स रन करनी चाहिए, या फिर हो भी रही हैं किसी लेवल पर, जिससे थोड़ा सा एजुकेट किया जा सके या अवेयरनेस दी जा सके लोगों को? देखिए, हम लोग जब कैंपेन्स की जहाँ तक बात करते हैं, आप क्या करेंगे? आप लोगों को राइट्स के ऊपर कैंपेन्स देंगे, आप लोगों को उनके हकूक़ के बारे में बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि अच्छा ये गलत है, ये सही है। जब तक हम अपने घरों से, अपने पेरेंट्स से, या अपने नानी दादी या हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स, जब तक उनके अंदर इन चीज़ों को इम्पीड नहीं करेंगे, इन कैंपेन्स का मुझे नहीं लगता कि, ये मेरा ज़ाती राय है, आप या नाजरीन इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को कैंपेन के ज़रिए। अच्छा, दूसरी बात जो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, हम जब फार फ्लंग एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ तो इन चीज़ों को वैसे भी बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है। उनको लगता है कि यार ये लोग जो बात कर रहे हैं ये शायद वेस्टर्न एजेंडा पे बात कर रहे हैं, या ये लोग जो बात कर रहे हैं अच्छा ये तो फेमिनिज्म वाली ख़वातीन हैं, या ये NGO वाली ख़वातीन हैं। हमारे यहाँ उस चीज़ की एक्सेप्टेबिलिटी अभी इस माशरे में इतनी नहीं है। सो इस चीज़ के लिए मैंने देखा, पाकिस्तान से बाहर मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा कि जो आपकी सोसाइटी से मेरा मतलब है मोहल्ला, आपका कस्बा, उसके जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, हमने इस किस्म के कैंपेन्स में उन लोगों को इन्वॉल्व किया, क्योंकि उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात मानी जाती है। रादर देन कैंपेन, मेरा ये मशवरा होगा
کہ ان چیزوں کو جمعے کے خطبات کے اندر اجاگر کیا جائے، اور اس چیز کو بیکاز وی بینگ دا مسلمس اینڈ لیونگ ان دا مسلم سوسائٹی، ہم قرآن سے، احادیث سے، علماء سے، ان کی تعلیمات سے لوگوں کے اندر یہ بتائیں ان کو کہ بھائی برداشت کی، صبر کی، حوصلے کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کتنی ضرورت ہے ہمیں سوسائٹی میں. اور یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ عدم برداشت بھی ایک سائڈ پہ، لیکن دوسری سائڈ پہ کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی بھی گرو کر رہی ہے، لیکن وہ گروتھ کا ایلیمنٹ سارے طبقات میں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، آپ نے جیسے ابھی پروگرام کے شروع میں بات کی تھی کہ ہماری جنریشن جو ہے وہ ہم گرو کر رہے ہیں. ہم گرو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے نا، تو آپ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال کرنے میں اور سوال اٹھانے میں بہت فرق ہے. بالکل. بہت سارے جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، وہاں پہ یہ کہہ کے اسناب کیا جاتا ہے تم نے اس چیز پہ سوال کیسے اٹھا دیا، سوسائٹی کی اس غلط روایت پہ سوال اٹھا دیا. سو آپ سوال کریں، سوالوں کے جواب دیں. ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ وی ہیو دا پلیٹ فارمس. آپ کو اگر کسی چیز کی میں اس کو تھوڑا سا قرآن اور حدیث سے ریلیٹ کروں گی. ہم مذہب پہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتے ہیں، ہم سوال نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اوپر یہ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے کہ سوال اٹھانا نہیں ہے. نبی پاک کی بہت واضح حدیث ہے کہ وَمَن يُرَادِ اللَّهِ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی فہم عطا کرتا ہے. تو وہ فہم عطا جب آپ کو ہوتی ہے، آپ اس پہ ریسرچ کرتے ہیں، آپ اس پہ ایک اوپینین پڑھیں گے، دوسرا اوپینین پڑھیں گے، اس کا کانٹرڈکٹنگ اوپینین بھی پڑھیں گے، اور آپ اس کے اندر سے اپنی کویسٹ کو سیٹسفائی کریں گے. سو جہاں پہ لوگوں کے پاس شاید وہ پلیٹ فارمس نہیں ہیں کہ وہ ریسرچ کر سکیں، وہ ان لوگوں کے پاس جا کے سوال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لوگ خود کرنا بھی نہیں چاہتے شاید، ظاہر ہے انڈیویجولی، بیکاز وی آر اسکیئرڈ. ہم ڈرتے ہیں کہ یار وہی چیز کے سوال کرنے اور سوال اٹھانے کا جو فرق ہے وہ اس چیز کو بہت منگل ان کر دیا ہے ہماری سوسائٹی نے کہ آپ سوال اٹھا نہیں سکتے. سوال کر رہے ہیں اگر آپ اپنی کویسٹ کو سیٹسفائی کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارے پاس چونکہ جواب نہیں ہے تو وہ اٹس اے بیڈ اینڈ بیڈ تھنگ. اچھا سدرا، آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی جو ریسنٹ واقعہ ہوا ہے ثنا والا؟ ظاہر ہے وہ ہستی کھیلتی بچی، اور اس سے پہلے ثنا سے پہلے بھی ہم نے بہت سے کیسز ڈسکس کیے ہیں یہیں پر. ہم نے دیکھا کہ بہت سے ٹک ٹاکرز ہیں جن کو اپنے گھروں سے ہی نقصان ہوتا ہے. کوئی باپ غیرت کے نام پر قتل کر دیتا ہے، کوئی بھائی قتل کر دیتا ہے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں. کس طرح کے، چونکہ آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں، تو کس طرح کے قانون ہیں یا پھر ہونے چاہیے تاکہ اس طرح کے لوگوں کو سزائیں دی جا سکے؟ دیکھیں، میں اگر اس کو اسلامک لا سے بھی ریلیٹ کروں اور آپ کے اسٹیٹ لا سے بھی ریلیٹ کروں، قصاص، an eye for an eye, a tooth for a tooth, and a life for a life. تو سملرلی ہمارے پاس آپ کے اسٹیٹ لاز میں بھی یہی قوانین موجود ہیں کہ چاہے قتل غیرت کے نام پہ ہوا ہے، چاہے قتل جائیداد کے نام پہ ہوا ہے، چاہے قتل جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اوپر ہوا ہے، سو اس کے اندر کسی قسم کے آپ کے پاس یہ ڈسکرمنیشن موجود ہی نہیں ہے کہ اگر باپ نے کیا ہے یا بھائی نے کیا ہے تو دے کین گو اوے ود اٹ. آپ قندیل بلوچ کا کیس لے لیجیے، بالکل فیمس کیس ہے. بھائی نے قتل کیا تھا، اور انٹل اینڈ انلیس کہ آپ کے ورثاء جو ہے وہ معافی اور راضی نامے کی طرف نہ چلے جائیں. آپ کا لا بہت کلیئر ہے، آپ کا اسلامک لا بھی بہت کلیئر ہے، آپ کے اسٹیٹ لاز بھی بہت کلیئر ہیں. یو کین ناٹ گیٹ اوے ود. لیکن اس میں ایک رائے بھی آتی ہے، سوری ٹو کٹ یو، کہ ایک طرف آپ کا لا ہے، پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر بات ہوتی ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، بہت لمبے لمبے کیس چلتے رہتے ہیں. دوسری طرف ایک سوسائٹی ایسی بھی ہے جو کہتی ہے کہ نہیں، اس لا سے پہلے ہماری سوسائٹی میں جرگہ سسٹم تھا اور وہ بڑا فعال تھا، اور وہاں پہ جو فیصلے ہمارے بزرگ کرتے تھے اس وجہ سے معاشرہ درست بھی ہوتا تھا. اس پوائنٹ آف ویو کو آپ کیسے سمجھتی ہیں؟ اچھا، آپ نے جو مجھ سے سوال کیا ہے اس کا آنسر میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں دینا چاہوں گی آپ کو. آپ یہ دیکھیے کہ اسلام میں جو قید کرنا یا جو جیل کا کانسیپٹ ہے وہ تو بہت بعد میں آیا تھا. وہ امام شریع کے زمانے میں یا خلفاء کے زمانے میں، اور وہ بھی میکسیمم 1 سال تک جو ہے آپ کسی کو جیل میں قید کر سکتے ہیں. اسلامک کانسیپٹ کیا کہتا ہے؟ قاضی کی عدالت لگے گی اور فوراً ایگزیکیوشن کی جائے گی. سو جمعے کی نماز کے بعد جو ہے جن لوگوں کو سنسار کرنا ہے یا جن لوگوں کو قصاص ہے یا دیت ہے یا جو بھی، سو وہاں پہ اسپیڈ اپ ہوتا تھا آپ کا عدل کا نظام. آپ نے یہ دیکھا کہ آپ نے جیسے کیسز کی بات کی کہ یہ ہے آپ کا ایک لنگ اراؤنڈ ہو رہا ہے نا پروسیس سارا. سو اس کے اندر جو لائکوناز ہیں وہ ہم لائک وی آل ٹوگیدر ہم اس کے لیے رسپانسبل ہیں. سم ٹائمز وی ڈونٹ ہیو دا ایویڈنسز، سم ٹائمز وی ڈونٹ ہیو دا وٹنسز.
سم ٹائمز ہمارے کہیں اور کیسز لگے ہوئے ہوتے ہیں, ہم ڈیٹ لے لیتے ہیں, سم ٹائمز ہڑتال ہو جاتی ہے کچہریوں میں, سم ٹائم ججز نہیں ہوتے. سو وہ ایک چیز آپ کی چلتی آتی ہے اور آپ کا جو ہے وہ ٹائم نکلتا رہتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے لاء کی امپلیمنٹیشن ہے, لاء امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ہاں دیر ہو سکتی ہے, تاخیر ہو سکتی ہے, لیکن اگر میں اسی چیز کو دوبارہ کا اسلامی پرسپیکٹو پہ لے کر آؤں تو جہاں پہ آپ کے پاس موجود ہیں ہر جگہ پہ قاضی کی عدالتیں اور امیجیٹ ایگزیکیوشن ہو رہی ہے, یہاں آپ نے چوری کی وہاں آپ کا ہاتھ کاٹ دیا گیا, گواہان اگر آپ کے پاس وٹنسز موجود ہیں, ٹھیک ہے, کرائٹیریا فلفل ہو رہا ہے, آپ کسی نے قتل کیا اس کو اس کی سزا دے دی گئی. ایسے ہی ہے. سو دین آپ نے جو تیسری بات کی تھی وہ جرگا سسٹم کی تھی, جس کو ہم آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے انڈر لے کے آتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ADR پہ کافی کام ہو رہا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے انفیکٹ ہماری سوسائٹی کے لیے بھی, کیونکہ بہت زیادہ برڈن ہے کیسز کا ہماری جوڈیشری کے اوپر. سو اگر اس طرح کے مسئلے جو تھرو ADR ریزالو ہو سکتے ہیں ان کے لیے پراپر میکینزم اس وقت پاکستان میں بن رہا ہے اور ہمیں ایون باہر کے کنٹریز بھی اپروچ کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ مل کے بہت ساری ٹریننگس ہیں, بہت سارا کام ADR کے اوپر ہو رہا ہے. سو دس از اے ویری گڈ اسٹیپ اہیڈ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. آپ سے گپ شپ کر کے بہت اچھا لگا اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی ان تمام تر ایشوز کے اوپر روشنی ڈالنے کے لیے آپ سے گفتگو رہے گی. خواتین و حضرات, آج کی صبح کی سوچ سے اتنا ہی. مجھے غزل کو اور ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.